ہم دبئی میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہندو بھی ہے، اس کے ہاتھ دھلے ہوں تو برتن میں کھانا الگ کھا سکتے ہیں، کٹھے بھی کھا سکتے ہیں، کیا ہے؟ کافروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تو منع نہیں ہے، کافر بننا منع ہے۔ یا اگر یقین ہو کہ یہ ہندو پلید ہے، اس سے کھانا پکانا منع ہے۔ میری والدہ کو ارق النساء کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم 2016 میں آئے تھے، طائف گئے تھے۔ بہرحال حنفی مسلک میں آپ پر دم ہے، پہلے بھی آپ پوچھ چکے ہیں کہ روز مسئلہ پوچھتے تھے، بدل تو نہیں جائے گا۔ میں عمرے کے لیے آیا، عمرہ مکمل کیا، بال جدے میں کٹوائے ہیں، دم پڑ گئی۔ سارا عمرہ مکے میں ہوتا ہے، بال جدے میں کاٹے جاتے ہیں۔ میں نے والدہ کو عمرہ کرایا، ان کے بال دوسرے دن کٹوائے، کوئی بات نہیں، بوڑھی عورت ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم 5 آدمیوں نے عمرہ کیا، ایک دوسرے کے بال کاٹے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ عورت عمرے کے وقت منہ پہ نقاب نہیں ڈالے گی، بلکہ آگے کپڑا لٹکا دے گی، بس۔ میرے والد فوت ہو، بہرحال جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ویڈیو کے ذریعے نکاح کرنا بالکل ناجائز ہے۔ نکاح کے وقت دونوں کا ایک جگہ پہ موجود ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ ایک کہاں بیٹھا ہو ایک کہاں بیٹھا ہو۔ آپ کو کیا ضرورت ہے ویڈیو کی؟ کسی بندے کو اپنا وکیل بنا دو کہ فلاں شخص میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ فلاں لڑکی سے میری طرف سے جا کے ایجاب قبول کر کے میرا نکاح کر دیں، بس وہ چلا جائے گا۔ اگر احرام کے عمرے کے طواف میں پہلے چکر میں رمل کرنا بھول گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کے بیٹے 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں، اس نے بیٹوں کو جائیداد دی، بیٹیوں کو نہیں دی، انشاءاللہ قیامت میں دے گا، فکر نہ کرو۔ پہلے تو دنیا میں بھی سزا مل جائے گی، ورنہ بہرحال اس کا حق ہے بیٹیوں کا، وہ قیامت میں دینا پڑے گا آپ کو۔ خانہ کعبے کے ساتھ جو دیوار ہے اور 3 مینار ہیں، حتیم ہوگی، حتیم کی دیوار ہوگی، پتہ نہیں اور کوئی چیز تو مجھے پتہ نہیں۔ جب روضہ پاک پہ حاضری ہو تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر ہم عرفات جائیں، عرفات جا سکتے ہیں، وہاں سے عمرہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ عرفات میقات نہیں ہے، حدود حرم سے باہر ہے۔ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے غصے میں آ کے خاوند نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، 3 پکی ہو گئی، اب وہ ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہو گئی۔ تو طلاق آدمی غصے میں ہی دیتا ہے، کبھی محبت میں بھی کسی پاگل نے طلاق دی ہے؟ ہمارے ملک میں حیات اور ممات کا بڑا جھگڑا ہے، اللہ دونوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تو کسی کی برائی نہیں کرتے، اختلافی مسائل ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، حل کرانے سے پہلے احرام کھول دی، پھر جلدی حل کرا لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر جلدی نہیں کرایا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے 4-5 گھنٹے، پھر دم ہے۔ انڈیا سے جن نے بھی سلام کہا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ذہنی مریض کے لیے مجرب عمل ہو، ہر عمل کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ سن لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اولاد کے لیے بھی یہی ہے کہ دونوں میاں بیوی ٹیسٹ کرائیں، پھر جس میں نقص ہو علاج کریں، اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔
روزگار کے لیے مجرب ہے استغفار. یہ ہو چکا ہے ابھی قصر نماز میں سنت نفل معاف ہے. اگر ایک آدمی 2 یا 3 طواف کرے، ہر طواف ختم کر کے دوسرے کے لیے پھر نیت کرے. ایک طواف کا ثواب پوری امت کے لیے نہیں، دعا کر سکتے امت کے لیے، طواف ایک کے لیے ایک. آپ کے درس میں عورتوں کو آواز نہیں پہنچتی، بار اب میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں بھائی، میرے ہاتھ میں ہو تو میں انتظام کر دوں. لیکن یہ جہاں کی انتظامیہ ہے یہ ان کے ذمہ ہے. یا کوئی آدمی ایسا کرے کہ اسپیکر کی آواز بھی اچھی ہے، وہ چیک کرے کہ کس کونے میں آواز صحیح آتی ہے، عورتیں وہاں بیٹھ جایا کریں. طواف میں جب بہت بھیڑ ہوتی ہے تو عورتیں طواف نہ کریں، سامنے بیٹھی رہیں، کعبہ دیکھتی رہیں، نفل پڑھتی رہیں، قرآن پڑھتی رہیں. ضروری دھکے کھانے ہیں. کہتے ہیں آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں، مغرب کی نماز میں سنتوں کو مکمل نہیں کرتے. وہ مسافر ہیں تو سنتیں ہیں ہی معاف، تو میں کیا جھگڑا کروں. مولانا مینگل صاحب نے کیا کہا ہے اللہ عالم، مجھے نہیں پتہ. یہ آپ کے ملک کے مسائل ہیں، وہاں جا کے حل کریں. عمرہ کرنا جو ہے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ حکم ہے، علماء کہتے ہیں واجب ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ من حج البیت او اعتمر. اسی طرح حضور نے فرمایا عمرہ زیادہ کیا کرو، اللہ اس کے ذریعے تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. عورت کے لیے جب عمرہ کرتے ہیں تو اوپر جو سفید کپڑا باندھتی ہے، بالکل غلط بات ہے، ایک رواج ہے، کوئی ضرورت نہیں. بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے. جنازے میں اگر ایک سلام پھیرا جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن افضل ہے حنفی مسلک میں کہ دونوں طرف سلام پھیرے. اگر داڑھی چھوٹی ہے، کترواتا ہے، اس کو امام نہ بنائیں. بہرحال یہ وہی طائف والے مسئلے ہو چکے ہیں. ایک چکر میں اشارہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں. پاکستانی معتبرین سالم نماز پڑھیں، اگر اکیلے پڑھیں تو قصر پڑھیں، امام کے پیچھے سالم پڑھیں. چرس، افیون، بھنگ، ان کا زکوٰۃ ان کو مٹا دینا چاہیے. زکوٰۃ کیا دینی ہے، سب کو جلا دو. جب چیز ہی حرام ہے، حرام کی زکوٰۃ دو گے اللہ کو. مسجد عائشہ سے مرد بھی عمرہ کر سکتے ہیں، ہاں جی کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا ہے. مدینہ شریف سے واپسی پر عورت کو اگر حیض آ جائے تو جب تک اس کے حیض کے دن پورے نہ ہو جائیں وہ غسل کر کے عمرہ نہیں کر سکتی.